نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر او کما قال اللہ تعالی۔ عزیزان من، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت کس بنیاد پر کہا گیا؟ کہ ہمارے پاس بڑی فیسلٹیز ہیں اس لیے، کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا علم ہے اس لیے، کہ ہمارے پاس انجینئر زیادہ ہے اس لیے، کہ ہمارے پاس جو ہے نا زیادہ فوائدی چیزیں ہیں اس لیے، یا ہمارے پاس زیادہ ڈاکٹرز ہیں اس لیے؟ نہیں، ہمیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ آپ انبیاء علیہ السلام والا کام کرتے ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ انبیاء علیہ السلام نہ گرمی، سردی، بہار، خزاں، کوئی بھی وقت نہیں دیکھتے تھے، ہر وقت چلے جاتے تھے اپنی امت کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو اسی بنیاد پر آج کل ہمارے علماء اکرام یا تبلیغ جماعت والے یہی کام کرتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں کچھ نہیں دیکھتے، چلے جاتے ہیں جو ہے لوگوں کو نیکی کی بات بتانے اور برائی سے روکنے۔ تو بہترین امت اس بنیاد پر کہا گیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر بہترین لوگوں کی تعریف کی ہے، اور اس میں بہت سی احادیث ہیں۔ دو حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، کیا بہترین شخص وہ ہے جو انجینئر ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بہترین شخص وہ ہے جو ڈاکٹر ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بہترین شخص وہ ہے جو بڑا ٹیچر ہے، بڑا استاد ہے؟ کہا نہیں۔ کہ بہترین شخص وہ ہے جو بڑا ڈرائیور ہے؟ کہ نہیں۔ کہ بہترین شخص وہ ہے جو دنیا کا بڑا جو رکھوالا ہے، وزیر اعظم، صدر بن چکا ہے، منسٹر بن چکا ہے، MP ایم این ایس بن چکا ہے، سینیٹر بن چکا ہے؟ کہا کہ نہیں، بہترین میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور اوروں کو بھی سکھائے، خدا قرآن خود بھی پڑھے اور اوروں کو بھی پڑھائے۔ یہ بہترین انسان کی صفت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کام بھی یہی تھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی مجھ سے سنو، دنیا کی کونے کونے تک اس کو پہنچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر آپ کو علم سیکھنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو علم سیکھنے کے لیے جاؤ۔ لیکن آج کل ہمارے بھولے ہوئے لوگ اس حدیث کو جا کر سکول کے علم کی طرف فٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سکول کا جو علم ہے وہ ایک فن ہے، وہ ایک تجربہ ہے، ایک کاریگری ہے۔ علم ہے تو قرآنی علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، منطق کا علم ہے، نحو اور صرف کا علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا جو علم ہے نا، سائنس ہے، سوشل ہے، میتھ ہے اور فزکس ہے، بایولوجی وغیرہ ہے، یہ سارے جو کتابیں ہیں یہ ایک فن کی بنیاد پر سیکھی جاتی ہیں، علم نہیں ہے۔ ان کو علم کہنا یہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اس کو سیکھ کر انسان ہنر سیکھتا ہے۔ ہاں جی، تو میرے عزیز طلبہ کہ آج یہ علم اور بہترین امت اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم کیا کریں، نیکی کا کام کیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے بھی اعلان کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا ہے دنیا میں۔ ہاں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو وہ نبی عمر ہوتا۔ اب نبی نہیں آنا ہے،
تو بہترین یہ کام جو انبیاء والا ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے نا لاگو ہوتا ہے. تو ہمیں دن رات نیکی کا کام کرنا چاہیے اور نیکی کی باتوں کو پھیلانا چاہیے، اور چھوٹے بڑے سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے گھر کے اندر جو ہے نیکی کی پرچار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی چروایا ہے، تم میں سے ہر کوئی چروایا ہے. اور جس طرح سے ملک کا بڑا ہے تو ملک کا چروایا ہے، صوبے کا بڑا ہے تو صوبے کا چروایا ہے. ہاں اگر گھر کا بڑا ہے تو گھر کا چروایا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک چروائے کو بکریاں دے کر بھیج دی جاتی ہے کہ جاؤ بکریاں بیچو، بکریاں چراؤ، وہ چرانے جاتا ہے، ایک بکری اس سے گم ہوتی ہے یا اس سے کوئی سزا کام ہو جاتی ہے یا کوئی بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے یا کتا اس کو کھا جاتا ہے اس کی بکری کو، تو پھر اس چروائے سے پوچھی جاتی ہے کہ بکری کہاں گئی، اس سے پوچھ تاچھ ہوتا ہے، اس سے سوال و کتاب ہوتا ہے، اس سے جرمانہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کمی بیشی کیوں کی، آپ نے نالائکی کیوں کی، آپ نے جو ہے نا بے احتیاطی کیوں کی. اور اسی طرح سے کل قیامت کے دن اگر کوئی ملک کا بڑا ہے تو اس سارے ملک کے حوالے سے اسے پوچھا جائے گا کہ ملک کے اندر یہ اتنے خرافات کیوں ہو رہے تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے. صوبے کے حوالے سے اگر وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے گا کہ صوبے کے اندر غربا، مساکین، یتیما، ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا تھا، ان کے گھر میں غریب فقیر بچے جو ہے بھوکے مر چکے تھے، اور آپ کہاں تھے. میں صدقے جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ان کی زندگی ہے، ان کی خلافت ہے، رات کے وقت جو ہے نا چوکیداری کی جا رہی ہے، وزیر اعظم ہے، ملک کا بڑا بادشاہ ہے، اور رات کو چوکیداری کرا جا رہا ہے، اور گھر گھر پہ جا کر خیالداری کر رہے ہیں. ایک گھر پہ پہنچے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، دروازہ کھڑکایا، حضرت نے اپنی جو ہے نا ساری کنڈیشن تبدیل کی تھی اور شکل شباہت بھی تبدیل کیا ہوا تھا. اندر چلے گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، ماں سے پوچھا، ماں، اور کہا کہ یہ بچے جو ہے نا بل بلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. اور کہا کہ عمر تو ایسے آرام سے سوا ہوا ہے، عمر کو تو پتہ نہیں ہے ہمارے بچے رو رہے ہیں، اور پوچھنے والا خود عمر تھا. اور کہا یہ چولہے میں کیا ہے، کہا یہ چولہے میں جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا یہاں خاموش کرانے کے لیے، ان کو جو ہے تھوڑا تسلی دلانے کے لیے اس بچے میں، اس جو ہے نا چولہے میں اور اس ڈیگچی میں جو ہے نا میں نے پانی اور پتھر میں ابالوا رہا ہوں کہ بچے یہ دیکھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور خاموش ہو جائے، ان کو سلا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چل پڑے اور چلے بیت المال کے اوپر، ادھر کھجوروں کا ایک بڑا سا بوری اٹھایا، گیو اٹھایا، اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے سر پہ رکھو. غلام کہنے لگے یا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق غصے میں آ کر کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن میرا جو ہے نا، کل قیامت کے دن میرا بوجھل بھی آپ اٹھاؤ گے، نہیں، یہ رکھو میرے سر پہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا بوری اٹھا کر اس عورت کے پاس آتے ہیں اور کھانا خود پکاتے ہیں اور چولہا جلاتے ہیں، لکڑیوں آگ لگاتے ہیں، دھواں چل رہی ہوتی ہے، پھونکا دیتے ہیں، بادشاہ وقت کا، اور امت کے لیے، قوم کے لیے روٹی پکا رہے ہیں، دھواں داڑھی سے دھوئیں نکل رہے ہیں. جو کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو کھلانے بیٹھے ہو، خود بیٹھ گئے کونے میں. غلام نے کہنے لگے کہ حضرت چلیں، کہا کہ نہیں، جن بچوں کو عمر نے روتا ہوا دیکھا ہے ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پھر عمر یہاں سے اٹھے گئے. یہ حکمران ہیں، سارے حکمران. ہاں جی، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بچے ہنسنے لگے، پھر حضرت فاروق نے اجازت مانگ کر چلے گئے. صبح کو عورت سے کہا کہ میرے ساتھ ملنا، وہاں جو ہے نا آپ کو عمر سے ملاؤں گا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عورت سے کہا، تو صبح کو عورت ایسے اٹھی اور عمر کے خلافت میں پہنچے، دیکھا کہ وہی جو رات آئے تھے خیالداری کے لیے، عمر وہی نکلے. تو عزیز من، میرے عزیز طلبہ اکرام، کہ یہ سارے جتنے بڑے بڑے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر کا چروایا ہے. تو گھر کے اندر اگر بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، چھوٹے بھائی نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی، بہنیں نماز نہیں پڑھ رہی، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، ماں نماز نہیں پڑھ رہی، گھر کا بڑا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کہاں تھے، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، آپ نے کبھی اس کو کہا؟ گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے اس کے ساتھ.
گھریلو کام کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور کسی مقاصد کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور نماز کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے کبھی نہیں کہا، اور روزے کے لیے آپ نے کبھی نہیں کہا، اور صوم و صلات کے لیے اور تمام اسلامی قوانین کے لیے کبھی آپ نے نہیں کہا، تو کیوں آپ نے نہیں کہا؟ تو اسی حوالے سے اسے پوچھو گی۔ میرے عزیز طلبہ، اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے آپ بھی خود بھی نماز پڑھیں، اور آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی جو آپ کے ساتھ ریلیٹو ہیں، آپ کے قریب ہیں، جو وہ آپ سے ملتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں کہ بھئی آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی روزہ رکھیں، آپ بھی قرآن پڑھیں۔ جو بھی جو ہے آپ سے ملے، آپ کے سہیلی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، وہ اگر نہیں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو کہیں مدرسے آ جائیں پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے، مدرسہ نہیں آ سکتے، تو آپ یہاں سبق لے کر وہی سبق آ کر وہاں جا کر ان کو پڑھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہمارا سارا سدھار ہوگا اور لوگ دنیا میں اچھے تعلیم یافتہ بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.